وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور اگر تمہاری بیویاں صاحب اولاد نہ ہوں تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وہ کر جائیں یا ادائیگی قرض کے بعد۔ اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو تو ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم نے چھوڑا چوتھا حصہ ہوگا، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وصیت تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کا ورثہ لیا جا رہا ہو بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ترکے کے ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد کسی کو نقصان دیے بغیر کی جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وصیت ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت بردبار ہے۔ ترکے کی تقسیم کے بارے میں قرآن مجید میں 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات کے اندر مختصر الفاظ میں وہ اصول دے دیے گئے ہیں جن کی روح سے جتنے بھی وارث بنتے ہیں، ان کے مختلف سیناریوز جو بنتے ہیں، ان کو ان کا حق دلوا دیا گیا ہے۔ 2 یہ آیتیں ہیں اور تیسری آیت جو ہے وہ سورۃ النساء کی آخری آیت ہے۔ تو ان آیات کو اگر کوئی شخص اچھی طرح سمجھ لے تو وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار بہت حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں حسب نسب کے اعتبار سے وصیت کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا تھا، اور اب زوجیت کے سبب یعنی شادی کے بعد کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کی وراثت کا بیان ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی وراثت ماں باپ سے اور ماں باپ کی وراثت اولاد سے بیان کر دی تو ان دونوں فریقوں کی وراثت کو بیان کرنے کی اس وجہ کو بیان کیا جس کی وجہ سے وہ رشتہ دار بنے یا ان کے اندر اتصال قائم ہوا، اور یہاں ان کے حسب نسب کو نہیں بیان کیا گیا بلکہ سبب زوجیت بیان کیا گیا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے نصف آدھا ہے، کس کا؟ ما ترکا جو چھوڑ جائے۔ کون چھوڑ جائے؟ ازواجکم تمہاری بیویاں، یعنی تمہاری بیوی اگر ورثہ چھوڑ جاتی ہے تو اس ورثے کا آدھا تمہیں ملے گا۔ کس صورت میں؟ کنڈیشنل ہے۔ ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ یہاں ازواج کا لفظ استعمال ہوا جو زوج کی جمع ہے، اور ولد کا لفظ جو ہے یہ چلڈرن کے لیے استعمال ہوتا ہے، بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے،
آج کل زیادہ تر ولد کو بیٹے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور لا ولد مر گیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بے اولاد کے معنوں میں. تو علم یکن لہن ولد یعنی ان کی اگر اولاد نہیں. فإن کان لہن ولد، پھر اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، فلکم الربع، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، یعنی میاں کو چوتھا ملے گا. مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں. کب؟ من بعد وصیت یوصین بہا، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وہ عورتیں وصیت کر جائیں، یعنی عورت کو بھی حق وصیت ہے. او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو قرض وہ چھوڑ جائیں. وراثت تیسرے نمبر پہ تقسیم ہوگی. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کو چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا. مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے ورثہ چھوڑا. کس شرط پہ؟ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. فإن کان لکم ولد، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فلہن الثمن مما ترکتم، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا. یہاں تک ایک بات مکمل ہوتی ہے، اس کی تھوڑی مزید وضاحت اور اس کے بعد اگلی بات شروع کریں گے. تو یہاں سب سے پہلے شوہر کی وراثت بتائی گئی ہے، یعنی بحیثیت وارث شوہر کی 2 صورتیں ہیں. ایک حالت میں وہ بیوی کے ترکے میں سے نصف لیتا ہے، اور یہ کون سی صورت ہے؟ جب اس کی اولاد نہ ہو، یعنی اس کی بیوی اپنے پیچھے اپنے بطن میں سے، یعنی اس کی اپنی سگی کوئی اولاد نہ چھوڑے. یا مزید بھی دیکھا جائے گا جو سنت سے پتہ چلتا ہے، اولاد میں سے اولاد، یا اس کی اولاد میں سے کوئی اولاد نہ چھوڑے. یعنی اگر عورت کی اس شوہر سے، یا کوئی اگر طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو پچھلے شوہر سے کوئی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، یا اس کی آگے اولاد نہ ہو، رائٹ، کیونکہ اولاد میں اپنے بچے بھی آتے ہیں اور بچوں کے بچے بھی آتے ہیں. پھر اگر وہ اولاد چھوڑ گئی ہے تو شوہر کے لیے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہوگا. یہ دوسری حالت ہے. ان دونوں صورتوں میں سے جو باقی بچے گا وہ باقی وارثوں کو دیا جائے گا. لیکن وراثت کی تقسیم کب ہوتی ہے؟ من بعد وصیت یوصین بہا او دین. یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے خود اسی میت کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے. اس کے غسل کروانے میں، اگر کوئی پروفیشنل غسل کر رہا ہے اور وہاں پیمنٹ دینی ہے، اس کے کفن میں، اس کے جنازے کو لے جانے میں، اس کی قبر کی کھدائی میں، قبر کی زمین کی پیمنٹ میں، یعنی میت کے اوپر جتنے بھی خرچے آتے ہیں یہ سارے خود میت کے مال میں سے جو اس نے پیچھے چھوڑا اس میں سے ادا کیے جائیں گے. تو یہ کس کا حق ہوا؟ پہلا حق خود میت کا حق ہے چھوڑے ہوئے مال میں سے، اور یہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے. دوسرا حق جو ہے قرض داروں کا ہوتا ہے. یعنی اگر میت مقروض مری ہے، مثلا $1 ملین چھوڑ کے مری اور $1 ملین ہی قرضہ بھی چھوڑا ہے ساتھ، تو اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا. اور اگر اس نے وصیت بھی کی ہوئی ہے تو وصیت پوری نہیں کی جائے گی، قرضہ ادا کیا جائے گا. قرآن مجید میں وصیت کا لفظ پہلے آتا ہے، لیکن سنت سے پتہ چلتا ہے کہ تقسیم کے وقت قرض پہلے ادا کیا جائے گا. تو پہلے پھر وصیت کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ عام طور پر لوگ وصیت کو مانتے نہیں یا اگنور کر دیتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو پہلے رکھا گیا. اگر قرض ادا ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں وصیت پوری کی جائے گی. یاد رکھیے، قرض چاہے اس نے اپنی ذاتی کام کے لیے لیا، کوئی گھر خریدا یا کوئی گاڑی خریدی یا کوئی اور چیز اس نے لی، یا روزمرہ کے اخراجات کے لیے اس نے پیسے لیے کہ مجبور تھا کہ اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو روزمرہ کے اخراجات پورے کر سکتی، لیکن کوئی پراپرٹی تھی مثلاً تو اس میں سے کوئی آمدنی رک گئی، وٹ ایور ریزن، یا پھر بزنس میں انویسٹمنٹ کی قرضہ لے کے، وٹ سو ایور، کسی بھی قسم کا قرضہ ہو، اس قرضے کی ادائیگی سب سے پہلے کی جائے گی. تو پہلا خرچہ خود میت کے اوپر، دوسرا خرچہ قرض کی ادائیگی میں. اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد کچھ نہ بچے تو پھر وصیت پوری نہیں کی جائے گی، لیکن اگر بچتا ہے تو پھر پہلے وصیت پوری کی جائے گی، ٹھیک ہے. اور وصیت 1/3 ہونی چاہیے، بس اس سے کم ہو تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر اولاد غنی ہے، مثلا کھاتے پیتے ہیں بچے، تو 1/3 وصیت کر سکتا ہے، لیکن اگر اولاد ہی فقیر ہے
تو پھر 1/3 بھی نہیں کرنی چاہیے، 1/4 یا 1/5. ابن عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں 1/4 زیادہ پسند ہے اور 1/5 اس سے بھی زیادہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غنیمت کے مال میں سے اپنا 5واں حصہ رکھا ہے، تو اگر 5واں حصہ ہو تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر یہ کہ سب بچوں کے پاس بھی ہے تو انسان چاہتا ہے میرے پیچھے صدقہ جاریہ ہو اور میں کسی اچھے کام میں لگا جاؤں، تو بس میکسیمم لمٹ کیا ہے 1/3، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد یعنی میت کے اوپر خرچ، قرض کی ادائیگی، وصیت کے پورے کرنے کے بعد وارثوں میں تقسیم ہوگا. اچھا، ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہے؟ وارث پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو میرا ہے، اور بیٹھ کے پہلے حساب کتاب کرتے، یہ اس کو جائے گا، اس کو جائے گا. بھئی میت کا سب سے پہلے سوچو، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا کسی وارث کو ایک پائی بھی نہیں ملے گی. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور اگر وارث اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو وارث گناہگار ہوں گے. میت شاید چھٹ جائے کیونکہ اس نے تو اپنے پیچھے مال چھوڑا تھا جس سے ادائیگی ہو سکتی تھی، لیکن وارثوں نے اپنا فائدہ سوچا کہ ہمیں کیا ملے گا اور میت کو بھول گئے، تو یہ بھی پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں ادائیگی کی. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی مرد فوت ہو جائے جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی، یورث مجہول ہے، کلالتن وہ کلالہ ہے. کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی ہوں، نہ اولاد ہو، نہ پوتے پوتیاں ہوں، نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی. اگر انسان کو یعنی کہ جیسے کہ ایک ہیومن باڈی ہے، تو اگر ہم سمجھے کہ ایک سر ہے ہمارا اور ایک پاؤں ہے اور ایک ہمارے بازو، تو رشتہ داروں کو بھی یوں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سر کو آپ سمجھے کہ والدین اوپر والے، اور پاؤں کی طرف یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ، اور بازو جو ہیں وہ بہن بھائی. ٹھیک ہے، اب نہ سر ہے نہ پیر ہے، یعنی نہ والدین ہے، نہ والدین کے والدین ہے، نہ اولاد ہے، نہ اولاد کی اولاد ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اور کیا ہے؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، بازو ہے، ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی ایک کی صورت میں چھٹا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہوں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے. یعنی 1/3 مال جو میت کا بچے گا اس میں سب بہن بھائیوں کو برابر کا پھر دے دیا جائے گا. اب یہ تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت ہے. یہ جو کلالہ ہے، کلالہ کا لفظ کلل سے ہے. کلل کہتے تھک جانا، گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسب تھک گیا، آگے اولاد نہیں ہوئی، بس آگے نہیں چل سکا. جیسے کوئی بندہ چلتے چلتے تھک جائے اور بیٹھ جائے، آگے نہ جائے، سلسلہ ہی ختم، سفر ختم. تو یہاں بھی نسب چلتے چلتے تھک گیا، بس آگے اولاد نہیں ہوئی، سلسلہ ختم. لیکن کلالہ شخص کے وارث پھر اس کے بہن بھائی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں جو بھائی بہنیں بیان کیے گئے ہیں یہ ماں کی طرف سے لگنے والے بھائی بہنیں ہیں. باپ کی طرف سے جو ہے وہ سورۃ النساء کے آخری والی آیت میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اخن اور اختن کا مطلب کیا ہے کہ صرف ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو فوت ہونے والا جو کچھ چھوڑ گیا ہے اس میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. اس میں مرد کو عورت پر برتری نہیں. ٹھیک ہے، یعنی دونوں کو چھٹا ملے گا، کیونکہ وہ میت کے ساتھ تعلق رکھنے میں برابری پر ہیں. اور وہ کیا ہے؟ میت کا خالص مؤنث ہونا، کیونکہ ان کا تعلق ماں کی طرف سے. بہن بھائی اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہوگا؟ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، تو پھر 1/3 میں سب شریک ہوں گے، یعنی 1/3 نکال کے اور اس کو سب پر برابر تقسیم کر دیا جائے گا، مردوں عورتوں، لڑکیوں لڑکوں دونوں کو برابر دیا جائے گا. اور باقی مال اصحاب الفروض اور ورثاء میں سے جو عصبات ہیں ان کو دیا جائے گا. اور ماں کی طرف سے لگنے والے بہن بھائیوں کی 2 حالتیں ہو گئی، ایک ہے ایک اور دوسری میں ایک سے زیادہ. ٹھیک، یہاں بھی وہی قاعدہ، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی گئی یا قرض کی ادائیگی کے بعد بغیر کوئی نقصان پہنچائے، غیر مضار، یعنی جس شخص کی وراثت تقسیم ہونی ہے یہ آیت اس کے لیے ممانعت کا فائدہ دیتی ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو وصیت کرتے ہوئے اور قرضوں کی وجہ سے نقصان نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے، یعنی وارثوں کو نقصان نہ پہنچائیں کہ پیچھے اتنا قرضہ چھوڑ جائیں
کہ اس کی ادائیگی کے بعد بہت تھوڑا مال بچے، اور پھر اتنی بڑی وصیت کر جائیں کہ باقی اس میں کھپ جائے اور جو وارث رہ گئے ان کے لیے کچھ بھی نہ رہے. کچھ تو رہے گا لیکن بہت تھوڑا بچے گا. کیونکہ ایسی صورت میں جب انسان کی نہ والدین ہوتے ہیں نہ اولاد ہوتی ہے تو بعض اوقات بہن بھائیوں کے ساتھ بنتی نہیں، اور ایک وہ شریکہ والا بھی حساب کتاب ہو جاتا ہے. کئی دفعہ کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں یا بہت دوریاں کچھ ہوتی ہیں، تو انسان کہتا ہے میرا اپنا تو کوئی ہے نہیں تو ان کو کیوں میں دوں. لہٰذا وہ ان کو محروم کرنے کے لیے قرضہ بھی چھوڑ جاتا ہے اور وصیت بھی کر جاتا ہے، جس کا مقصد اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے کہ وارثوں کو نقصان دو. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ غیر مضارن، یا نقصان نہیں دیا جائے گا وصیت میں یا قرض کی وجہ سے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کو محروم نہ کرے یا ان کے حق میں کمی نہ کرے اور ان کے حق سے زیادہ دینے کی وصیت نہ کرے. تو دونوں میں ہی یعنی غیر مضارن کا تعلق وصیت اور قرض دونوں سے ہی ہے. اور وصیت میں نقصان کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی جائے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وارثوں کے حق میں کوئی اور وصیت کر دی جائے کہ ان کو زیادہ مل جائے ایکسٹرا، تو یہ بھی نہیں کر سکتے. کر نہیں سکتے لیکن وہ کر گیا نا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ وارثوں کو اس کو انڈو کرنا چاہیے کہ سب کی رضامندی کے ساتھ کہ نہیں یہ تو ویسے ہی وارث ہے تو اس کے حق میں تو وصیت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات محض وارثوں کا حق تلف کرنے کے لیے مرنے والا اپنے ذمے کسی ایسے قرضے کا اعتراف کرے جو ہے ہی نہیں، لیکن وہ ملی بھگت سے کسی کو کہا اس کو قرضہ شو کر دینا اور پھر یہ مال تم لے جانا اس طریقے سے، ویسے تو تمہیں ملے گا نہیں. یعنی پس پردہ بھی کوئی اس قسم کی ڈیلنگ نہ ہو کسی کے ساتھ کہ کوئی دھوکے سے مال لے جائے اور وارث محروم رہ جائے. غیر مضارن کا مطلب ہے وارثوں کو نقصان نہ دیا جائے. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. وصیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم، یعنی جب کوئی فوت ہو جائے تو مال کی تقسیم کرنا ضروری ہے اور ان قاعدوں کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم کیے ہیں. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، بہت حلم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے، تمہاری چھپی ہوئی حرکتوں کو جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی علیم ہے کہ اس کو پتا تھا کہ کون کتنا حقدار ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے. یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اپنی طرف سے یہ سوچ کے کہ فلاں شخص زیادہ غریب ہے اس کو زیادہ دے دو، فلاں زیادہ مستحق ہے اس کو زیادہ دے دو، اس کو کیا ضرورت ہے لینے کی، بیٹیوں کو کیوں دینا. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گولڈ وغیرہ تو بچیوں کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیا جاتا ہے، لیکن اگر زرعی زمینیں ہوں یا پراپرٹیز ہوں یا مشترکہ زمینیں ہوں تو اس میں تو ہمارے ہاں عمومی طور پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے کہ بچیوں کا حصہ نہیں نکالا جاتا، وہ کسی نہ کسی طرح زبردستی معاف کرا دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو تاکیدی حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور انسان کو زندگی میں ہی موت کی تیاری کر لینی چاہیے. جیسے ہم شادی کی تیاریاں کرتے ہیں اور کئی قسم کی پڑھائی کی تیاریاں کرتے ہیں، کیا پڑھنا ہے کیا زندگی کے ہر کام کی پلاننگ کر رہے ہوتے، تو موت کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جب میں فوت ہوں تو میرے پیچھے میرا کفن دفن اس کا خرچہ ہے کہ نہیں، قبر کی زمین کے پیسے ہیں یا نہیں. تو ان چیزوں کے لیے بھی سیونگ کرنی چاہیے تاکہ وارثوں کے اوپر بلا وجہ کا بوجھ نہ پڑے کہ آپ اتنے پیسے چھوڑ ہی نہیں رہے جتنا آپ کا خرچہ ہو گیا، تو وہ الٹا پھر انہیں کے اوپر آ جائے گا، جو لینے والے تھے ان کو دینے پڑ رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو اس کو لکھ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو. اسی طرح پھر اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ والدین کی وصیت کو پورا کریں، اور ان کیس اگر اولاد نہیں ہے اور بیٹا فوت ہو گیا ہے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. یعنی اگر اولاد چھوٹی ہے اور والدین زندہ ہے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وصیت کو پورا کریں، یا قرضہ ہے تو اس کو ادا کریں، اس کی فکر کریں. پھر اسی طرح یہ کہ بچے کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا. یعنی اگر کسی نابالغ بچے نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ فوت ہو گیا، بعض اوقات آپ دیکھیں جیسے بچوں کو کینسر ہو جاتا ہے یا کچھ، ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ بس اب یہ چند دن کا ہی مہمان ہے اور اس کے پاس کچھ ہے اور تھوڑا ہوش آواز میں بھی ہے، تو اپنے لیے اگر وصیت کرے گا تو یہ سوچ کے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ تو بچہ ہی ہے اس کی وصیت کو کیا کرنا.
تو وصیت کے لیے یاد رکھیے کہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، کسی وارث کے حق میں نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضرورت مند وارث سے فرار حاصل کرنے کے لیے نہ ہو. کل مال کی وصیت قطعاً نہیں کر سکتے. حضرت سعد کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں عیادت کی تو انہوں نے کہا میں اپنا سارا مال وصیت کر جاؤں کیونکہ میری تو پیچھے ایک بیٹی ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مال ہمارے پاس ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جس نے تہائی حصے کی وصیت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اور اس کا تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں. تو یہ ہمارا مال ہمارا ہے لیکن ہمارا نہیں بھی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. قیامت کے دن جو سوال ہوں گے مال کے بارے میں، وہ اس بارے میں بھی ہوگا کہ کہاں سے آیا اور پھر کہاں لگایا. صرف زندگی میں نہیں، کہاں لگایا، مرنے کے بعد بھی کہاں لگے گا، کس کو جانا چاہیے اور کیسے جائے گا، اس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے. تلك حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تلک حدود اللہ، حدود حد کی جمع ہے، یہ باؤنڈریز ہیں. اور باؤنڈری کیا ہوتی ہے؟ الگ کرتی ہے ایک شخص کی ملکیت کو دوسرے کی ملکیت سے. یعنی یہ مقررہ حصے اور ان کی مقدار جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا، اور جہاں تک جس کی لمٹ ہے اس کو اس کے اندر ہی رہنا چاہیے. حدود کو پھلانگنا نہیں چاہیے، اپنے حصے سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، کسی اور کے حصے پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی وراثت کی تقسیم اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا، یعنی جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے درختوں کے نیچے کئی نہریں بہتی ہیں. من تحتها الانہار، یعنی ان کے مکانوں اور درختوں اور باغوں کے نیچے. جنات تجری من تحتها، ہا کی ضمیر جو ہے یہ جا رہی ہے جنات کی طرف، ٹھیک ہے. اور جنت کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو کہتے ہیں. یعنی باغ کے نیچوں بیچوں بیچ نہریں بہ رہی ہوں گی، درخت اور پانی دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. خالدین فیہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اگلی آیت میں سنگولر آئے گا، فرق یاد رکھیے. اس میں ہمیشہ رہنے والے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ جنت والے ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں گے اور اکٹھے بھی ہوں گے اور خوشیوں کو شیئر بھی کریں گے. لیکن اس کے برعکس جو جہنم والے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں انہی کے لیے بے مثال کامیابی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں. بعض اوقات ان حدود کی پابندی کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، ہم اپنی عقل سے سوچنے لگتے ہیں نہیں اس کو یہ ملنا چاہیے، اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہ بہت ہرٹ ہے، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو نہ چھیڑو، والدین بہت ہرٹ ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، فلاں کو کچھ نہ کہو، رشتے خراب ہو جائیں گے. کوئی حق بات کرتا ہی نہیں، اور اس طرح حقداروں کے حق مارے جاتے ہیں اور میت کو الگ تکلیف پہنچاتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پیروی کرے گا، جیسے کہا گیا ویسے کرے گا، تو اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. دنیا میں بھی امن سے رہے گا، وقتی طور پہ مشکلات ہوں گی لیکن آخرت میں اس کو باغ ملیں گے، خوبصورت جنتیں ملیں گی، کامیابی سے ہمکنار ہوگا. لیکن اگر نہیں مانا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اسے آگ میں داخل کرے گا
جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی جو اللہ کی ان حدود کی پابندی نہیں کریں گے، مال صحیح تقسیم نہیں کریں گے، صحیح حکم نہیں مانیں گے، تو پھر آگے آگ ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو آگ ہے، اس میں یدخلہ نارن خالدن فیہا، خالدینہ نہیں، اگرچہ جہنم میں بہت اکثریت ہوگی لوگوں کی، لیکن ان میں سے کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی ایسی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی کہ اس کو نہیں پرواہ ہوگی کون کہاں ہے اور کون نہیں، اس کو ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کو بے عزت کرنے والا عذاب ہوگا، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کیا تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ دیکھیے، آپ کی اگر کوئی بات نہ مانے تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ وائلیٹڈ، انسلٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ریگارڈ نہیں کرتا، اس کو ویلیو نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کو عزت نہیں دی۔ جب ہم ان احکامات کو مانتے ہیں تو اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اور اللہ کے حکم کو مان کر، چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہو، چاہے ہمیں لگے کہ یہ شاید جاتی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، سب سے آگے اس کو رکھو، نہ میرا نہ تیرا، نہ اس کا نہ اس کا، جس کو اللہ نے دیا بس اسی کا، اپنی مرضی سے تقسیمیں مت کرو، جیسے اللہ نے کی ہے ویسے کرو، تو عزت ملے گی، تو درجے ملیں گے، ورنہ رسوائی ملے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جس چیز سے ڈرایا گیا ہے وہ غیر منصفانہ تقسیم ہے دراصل، جس میں بیٹیوں کو محروم کر دینا یا وارثوں کے حق میں وصیت کر کے ان کو زیادہ دلوا دینا۔ تو حقداروں کے حق کو مارنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے، بیمار ہوا نا، لگا کہ مرنے لگا، اس نے کیا کیا کہ وارثوں کو کچھ نہ ملے، چلو تم چھٹی کرو، آزاد ہو تم، ثواب کما رہا ہوں میں۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے آخری عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیا وصیتیں کر رہے ہیں، کیا قرضے چھوڑ رہے ہیں، اور کیا وارثوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو کہ یہ بڑا نیک ہے جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پہ ہو رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک عمل کرنے والا شخص ساری زندگی یا ایک لمبا عرصہ اپنے نیک اعمال پہ گزار دیتا ہے کہ اگر اسی حال میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے، لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ برے اعمال کرنے لگتا ہے۔ یعنی زندگی کا ایک بڑا ایسا بڑی نیکیاں کی، پھر بیڈ کمپنی مل گئی یا قرآن و سنت سے رشتہ تعلق چھوڑ دیا، پھر دنیا میں پڑ گیا، پھر حرام کاریوں میں پڑ گیا، تو پھر اس کا انجام بھی اسی میں ہوا، تو وہ جو پچھلے بھی نیک عمل تھے وہ بھی گئے۔ تو اسی طرح ایک اور شخص جو طویل عرصے تک ایسے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں داخل ہو، لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو خاتمہ نیک عمل پہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو مرتے دم تک ایک تو استقامت کی دعا کرنی چاہیے، دوسرا یہ کہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جاتے جاتے کوئی غلط فیصلے نہ کر کے جائیں، غلط کام نہ کر کے جائیں، کسی پہ ظلم نہ کر کے جائیں، تاکہ آگے کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو، خاتمہ اچھا ہو، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔